والحسین بالقاسم محمد الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین صلوات پڑھیں. مومنین اکرام، آج کی یہ مجلس جو سالانہ مجلس گزشتہ 4-5 برس سے بسلسلہ شہادت مادر حضرت ابوالفضل عباس کے حوالے سے منعقد ہوتی ہے. سال بھی آج اس مجلس کے لیے جو مرثیہ منتخب کیا ہے وہ مرزا دبیر اعلی اللہ مقاموں کا تصنیف کردہ اور بہت ہی شاہکار مرثیوں میں ان کے شمار ہوتا ہے یہ مرثیہ. تو وہ حضرت عباس کے احوال پر مرثیہ ہے. تو اس مرثیہ میں سے ظاہر ہے کہ مرثیہ خاصا طویل ہے، لیکن اس میں سے چند ایک بند جو آج کی مجلس میں آپ کو سنانے. مرثیے کا مختصراً احوال یہ ہے کہ جو مرثیے کا چہرہ ہے، یعنی کہ شروع کے جو بند ہیں، وہ حضرت عباس کی زری اور روضے سے متعلق انہوں نے ان کی شان میں نظم کی ہیں. اور پھر ایک مختصر مکالمہ ہے حضرت عباس کے بچپنے کا جو ان کی والدہ کے ساتھ ہے. مختصر 4-5 بند میں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر حضرت عباس کی میدان میں آمد روز عاشورہ، اور پھر مختصراً رجز، اس میں سے جو 4-5 بند منتخب کیے ہیں، پھر جنگ حضرت عباس کی، اور پھر شہادت. تو یہ چند ایک بند کی زحمت بس آپ لوگوں کے لیے. ایک مرتبہ درود پڑھیں محمد. آغاز کلام اپنی رباعیات سے 2-3 رباعیات اپنی، اور بس پھر اس کے بعد درود پڑھیں محمد. 2-3 رباعیات اپنی ہیں، اس کے بعد ایک رباعی میر انیس علیہ اللہ مقاموں کی، اور پھر 2 رباعیات مرزا دبیر کی موضوع سے مربوط کرتے ہوئے، اور پھر مرثیہ انشاءاللہ. دیکھیے گا کہ طوفاں وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے، طوفاں وہ جہاں بھر میں اٹھا سکتا ہے، اور ٹکڑوں میں اردو کو وہ اڑا سکتا ہے، ٹکڑوں میں اردو کو وہ اڑا سکتا ہے. اور بس بندہ حیدر وہی کہلائے گا، بس بندہ حیدر وہی کہلائے گا جو نفس کے خیبر کو گرا سکتا ہے، جو نفس کے خیبر کو گرا سکتا ہے. بندہ حیدر اس لیے کہ کیونکہ مولا علی نے حیدر کہہ کے اپنا تعارف کرایا تھا خیبر میں. بس یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. دیکھیے گا ایک اور کہ ہر ایک پہ کہاں رحمت رب ہوتی ہے، ہر ایک پہ کہاں رحمت رب ہوتی ہے، بس الفت غازی کے سبب ہوتی ہے، بس الفت غازی کے سبب ہوتی ہے. اور جا جا کے سبیلوں سے صدا پیتے ہیں، جا جا کے سبیلوں سے صدا پیتے ہیں، جب بھی ہمیں کوثر کی طلب ہوتی ہے، جب بھی ہمیں کوثر کی طلب ہوتی ہے. اور ایک یہ قطع حضرت حبیب ابن مظاہر کے احوال پہ آج سے کوئی 2-3 سال پہلے کہا تھا. دیکھیے گا لفظ حبیب تو خاص اس میں استعمال کیا ہے کہ ہیں سب منفرد یوں تو انصار شے میں، ہیں سب منفرد یوں تو انصار شے میں، ہر ایک کے کمال و مراتب جدا ہیں. کیا کہنے کیا ہر ایک کے کمال و مراتب جدا ہے ابن مظاہر سوا سب سے کہ یہ ہے ابن مظاہر سوا سب سے کہ یہ
حبیب 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 خدا ہے واہ 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 حبیب 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 خدا ہے کیا کہنے واہ 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 کیا درود پڑھے محمد والے ظاہر ہے کہ اساتذہ کے کلام کے بعد اپنا پڑھنا کلام معیوب ہوتا ہے، اس لیے اب مرزا دبیر کی ربائی شروع کر رہا ہوں، تو وہ حمد کے باب کی ایک ربائی ہے، وہ اب دیکھیے گا کہ یا رب جبروتی تجھے سے بندہ ہے، یا رب جبروتی تجھے سے بندہ ہے، ہر تن تیرے سجدے میں صرف گندہ ہے، کیا کہنے کیا ہر تن تیرے سجدے میں صرف گندہ ہے، اور توحید کا کلمہ یہی پڑھتا ہے دبیر۔ کیا کہنے کیا دیکھیں کہنے گے کیا خاص بات ہے، کتنی آسانی سے انہوں نے سمجھا دی، مسئلہ حل کر دیا کہ توحید کا کلمہ یہی پڑھتا ہے دبیر، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے، جو تیرے سوا ہے وہ تیرا وہ بندہ تیرا بندہ ہے۔ واہ 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 مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ کیا آج کل کہنے جو تیرے سوا ہے وہ تیرا بندہ ہے۔ اور یہ ایک ربائی میر انیس کی، پھر مرزا دبیر کی، کہ ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، ظاہر وہی الفت کے اثر ہیں اب تک، قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک، کیا کہنے قربان شہ جن و بشر ہیں اب تک، ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے زری، کیا کہنے واہ 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 ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے زری، عباس علی سینہ سپر ہے اب تک، عباس علی سینہ سپر ہے اب تک۔ یہ دیکھیے گا، یہ اساتذہ کے کلام میں چھوٹی چھوٹی چیزیں یہی ہوتی ہیں کہ ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے زری، اب علم کو نظم بھی پہلے کی ہے، ہوتا ہے علم آگے ہی رکھا ہے، ہوتا ہے علم آگے جو اٹھتی ہے زری، کیا عباس علی سینہ سپر ہے اب تک۔ کیا کہنے بس یہ آخری ربائی مرزا دبیر کی حضرت عباس کے حوال پہ مرثیہ سے مربوط کرتے ہوئے، پھر اس کے بعد مرثیہ کہ عباس ہیں فخر ملک انسانوں میں، کیا کہنے عباس ہیں فخر ملک انسانوں میں، اور پر ہیں عوض دست کٹے شانوں میں، کیا کہنے کیا پر ہیں عوض دست کٹے شانوں میں، اور پر کھولے ہوئے کہتے ہیں قبر شہ پر، کیا کہنے خبر شہ پر کھولے ہوئے کہتے ہیں قبر شہ پر، ہم بھی ہیں اسی شمع کے پروانوں میں، ہم بھی ہیں اسی شمع کے پروانوں میں، پر کی کیا ہے اس میں تکرار ہے، ہم بھی ہیں اسی شمع کے پروانوں میں۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں۔ آپ کی توجہات کا طالب ہوں اس مرثیے کے لیے، کیونکہ ظاہر ہے حضرت عباس کا مرثیہ اور مرزا دبیر کا تصنیف کرتا ہے، تو سماعت مکمل اور آپ کی توجہات اس طرف ہوں گی تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے آپ حضرات۔ ظاہر ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے مرزا دبیر کا مرثیہ، لیکن اگر پوری توجہات رہیں گی تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ دیکھیے گا مطلب حاضر کرتا ہوں۔ بابا سے بلند صلوات، کس کا علم حسین کے ممبر کی زیب ہے، واہ علم لگتا ہے، کس کا علم حسین کے ممبر کی زیب ہے، کس جنتی کی مشق سے
کوثر کی زیب ہے کیا کہنے کیا کس جنتی کی مشق سے کوثر کی زیب ہے لشکر ہے اس کی زیب وہ لشکر کی زیب ہے چہرے کی فرد مالک دفتر کی زیب ہے دیکھیں لشکر کی ذکر آئے نا تو لشکر میں جو ہے وہ دفتر ہوتا ہے یعنی ایک اس طرح کا جس میں فوج کے سارے لوگوں کی جو لشکر ہے اس کی چہرہ لکھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں چہرہ نام اور اس کی نشانی ساری تو اس کو چہرہ کہا جاتا ہے تو لشکر ہے اس کی زیب وہ لشکر کی زیب ہے چہرے کی فرد مالک دفتر کی زیب ہے رفعت علم کی کہتی ہے ہر عقل مند سے کیا کہنے رفعت علم کی کہتی ہے ہر عقل مند سے سقے پہ پڑھ درود صدائے بلند سے یہ اس کی اب میں نے جیسے بتایا کہ یہ حضرت عباس کے روضے اور زری سے متعلق ان کا اس مرثیے کے شروع کے بند ہے دیکھیے گا کہ یہ اس کی بارگاہ ملائک پناہ ہے دربار حق میں جس کی محبت سے راہ ہے دربار حق میں جس کی محبت سے راہ ہے فوج خدا گواہ خدا بھی گواہ ہے عباس شیر بیشہ شیر الہ ہے تصویر ہے یہ فاتح بدر و حنین کی تصویر ہے یہ فاتح بدر و حنین کی شمشیر ہے خدا کی سپر ہے حسین کی شمشیر ہے خدا کی سپر ہے حسین کی اب دیکھیے گا کہ روزے کی کیا تعریف فرما رہے ہیں عرش بری غبار ہے کس بارگاہ کا کیا کہنے عرش بری غبار ہے کس بارگاہ کا مہر مبین یعنی سورج اب ماہ کہتے ہیں چاند کو ظاہر ہے حضرت عباس کو قمر بری رش کے ماہ مہر یعنی سورج مہر مبین نگینہ ہے کس رش کے ماہ کا مہر مبین نگینہ ہے کس رش کے ماہ کا اب نشان علم کو بھی کہتے ہیں اور نشان نشانی کو بھی کس کا علم نشان ہے فضل الہ کا کس کا علم نشان ہے فضل الہ کا کس کی ولا چراغ ہے کوثر کی راہ کا کس کی ولا چراغ ہے کوثر کی راہ کا اب یہ ظاہر ہے اس کی تشریح ضروری ہے ظاہر ہے اچھا تاکہ آپ لوگ اچھی طرح محظوظ ہو سکیں اس کلام سے چاہ کے معنی ہوتے ہیں چاہت یعنی کس چیز کی چاہ ہے آپ کو ٹھیک اور چاہ کہتے ہیں کنویں کو بھی اب اس لفظ کا استعمال دیکھیے گا کس کی ولا چراغ ہے کوثر کی راہ کا سبحان اللہ پھرتے ہیں کس کے دست بریدہ نگاہ میں پھرتے ہیں کس کے دست بریدہ نگاہ میں ڈوبے ہوئے ہیں پنجے تنی کس کی چاہ میں ڈوبے ہوئے ہیں پنجے تنی کس کی چاہ میں صلی اللہ یہ شاہ شہیداں کا بھائی ہے مشکل کشائی آپ نے بابا سے پائی ہے کیا کہنے شانے نہیں ہاتھ میں مشکل کشائی ہے کیا کہنے تیغ خدا کے قبضے میں ساری خدائی ہے واہ 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 تیغ خدا کے قبضے میں ساری خدائی ہے سقائے شاہ خشک لبا یہ دلیر ہے دریائے آبرو کی ترائی کا شیر ہے دریائے آبرو کی ترائی کا شیر ہے
فولاد کی زریح میں کس کا مزار ہے؟ ہائے ہائے کیا کہنے فولاد کی زریح میں کس کا مزار ہے؟ گیرا جس کا رحمت پروردگار ہے، کیا کہنے باہم زریح و قبر سے نور آشکار ہے، اس کی بہار وہ ہے یہ اس کی بہار ہے، واہ 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 اس کی بہار وہ ہے یہ اس کی بہار ہے۔ اب دیکھیے گا زریح و قبر سے کیا کس چیز کو تشبیہ دیے؟ قبر و زریح سے ہے نمود آب و تاب کی، سبحان اللہ۔ قبر و زریح سے ہے نمود آب و تاب کی، وہ آفتاب ہے یہ کرن آفتاب کی، وہ آفتاب ہے یہ کرن آفتاب کی، قبر آفتاب ہے، واہ واہ، وہ آفتاب ہے یہ کرن آفتاب کی کیا کہتے ہیں؟ حاضر۔ اب یہ بیت اس کی بہت مشہور بھی ہے اور یہ سنیے گا یہ بند، حاضر جو اس جناب کی درگاہ میں ہوا، اب زائروں کی بھی شان سن لیجئے گا، حاضر جو اس جناب کی درگاہ میں ہوا، گھر اس کا شاہ کے دل آگاہ میں ہوا، گھر اس کا شاہ کے دل آگاہ میں ہوا، جو غرق حب ابن ید اللہ میں ہوا، جو غرق حب ابن ید اللہ میں ہوا، نہر لبن سے، لبن یعنی دودھ کی نہر یعنی کوثر، نہر لبن سے بہراور اس چاہ میں ہوا، نہر لبن سے بہراور اس چاہ میں ہوا، قرباں ہے عرش قرباں ہے عرش زائر مولا کی شان پر، کیا کہنے کیا یہ کہنے آخری مصرع، قرباں ہے عرش زائر مولا کی شان پر، سر آستان پر ہے قدم آسمان پر، واہ 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 قرباں ہے عرش زائر مولا کی شان پر، ہائے ہائے سر ہائے آستان پر ہے قدم آسمان پر۔ کیا کہنے واہ 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 اب یہ بند بہت خاص ہے، اس پہ خصوصی توجہ۔ اب یہ انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور پھر آخری دو مصروں میں اس کا جواب دیا ہے، دیکھیے کیا نکتہ نکالا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ سقائی حسین کی مدت تمام ہے، یعنی سقائی حضرت عباس کی ختم ہو گئی، سقائی حسین کی مدت تمام ہے، پیاسی سکینہ ہے نہ شہ تشنہ کام ہے، پیاسی سکینہ ہے نہ شہ تشنہ کام ہے، اب کیوں حضور کا لب دریا مقام ہے۔ روزہ جو ہے وہ دریا کے کنارے تھا، اب تو دریا خشک ہوتا ہوتا وہ پیچھے کی طرف چلا گیا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سقائی حسین کی مدت تمام ہے، پیاسی سکینہ ہے نہ شہ تشنہ کام ہے، اب کیوں حضور کا لب دریا مقام ہے، درپیش اپنے خاص غلاموں کا کام ہے، درپیش اپنے خاص غلاموں کا کام ہے، اب جو کنارہ کش نہیں دریا سے ہوتے ہیں، اب جو کنارہ کش نہیں دریا سے ہوتے ہیں، شیعہ گناہ کرتے ہیں عباس دھوتے ہیں، شیعہ گناہ کرتے ہیں عباس دھوتے ہیں، شیعہ گناہ کرتے ہیں عباس دھوتے ہیں، بے دست و پا کے کام سرے دست آتے ہیں، سرے دست یعنی فوراً، بے دست و پا کے کام سرے دست آتے ہیں، پاؤں کے ناخنوں سے گرا کھولے جاتے ہیں، قاتل کو طرفہ زور شہادت دکھاتے ہیں، قاتل کو طرفہ زور شہادت دکھاتے ہیں، شب کو اسے جلاتے ہیں دن کو جلاتے ہیں، کیا کہنے واہ 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 شب واہ کو اسے جلاتے ہیں دن کو جلاتے ہیں، کیا سب ان کے اختیار سے بے اختیار ہیں، واہ سب ان کے اختیار سے بے اختیار ہیں، کیا کہیے اور قدرت پروردگار ہے، حیدری نعرہ سلوات
قدرت پروردگار ہیں. اب یہ 4 بند سماعت فرمائیے جو حضرت عباس کا اپنی والدہ سے ایک مکالمہ ہے. ان کی والدہ نے ایک سوال کیا تو وہ اس کا جواب پھر حضرت عباس نے کیا دیا سنیے گا. بچپن سے تھے یہ عاشق سلطان مشرقین, طاعت خدا کی جانتے تھے طاعت حسین. طاعت خدا کی جانتے تھے طاعت حسین. آقا کے دیکھنے کو سمجھتے تھے فرض عین. آپ کو بھی کہتے ہیں آقا کے دیکھنے کو سمجھتے تھے فرض عین. اور بے طواف کعبہ رخ دل کو تھا نہ چین. کیا کہنے, یعنی امام حسین کے چہرے کا طواف کرتے رہتی تھی. اور بے طواف کعبہ رخ دل کو تھا نہ چین. جھکنا قدم پہ شاہ کے معراج تھی فاطمہ سرتاج تھی. فاطمہ سرتاج تھی. لیتے تھے اٹھتے بیٹھتے شبیر کا جو نام, ہنس ہنس کے ان سے والدہ کرتی تھی یہ کلام. تم کون ہو حسین کے یہ کہتے تھے غلام. تم کون ہو حسین کے یہ کہتے تھے غلام. وہ پوچھتی تھی کچھ سند اے عاشق امام. کیا کہنے, پوچھئے امام حسین نے کچھ سند بھی دیے. کیا کہنے, وہ پوچھتی تھی کچھ سند اے عاشق امام. قیمت میں کیا دیا ہے شہ مشرقین نے. کیا کہنے, واہ 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 کیا واہ. دیا ہے شہ مشرقین نے کتنے کو واری مول لیا ہے حسین نے. واہ 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 واہ. مول لیا ہے حسین نے. کیا کہنے, کیا کہنے. یہ کہتے تھے غلام بھی حاضر جواب ہے. یہ کہتے تھے غلام بھی حاضر جواب ہے. اس بات کی حضور نہیں دل کو تاب ہے. دعوت تمہیں بطول سے کیا اے جناب ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. دعوت تمہیں بطول سے کیا اے جناب ہے. کہتی ہو میری بیوی وہ عفت معاف ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. میری بیوی وہ عفت عفت معاف ہے. آقا ہے یہ میرا جو وہ بیوی تمہاری ہے. واہ 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 واہ. آقا ہے یہ میرا جو وہ بیوی تمہاری ہے. قیمت جو آپ کی وہی قیمت ہماری ہے. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کہنے, واہ واہ. غلام بھی حاضر ہائے 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 ہائے. کیا کہنے, دعوت تمہیں بطول سے کیا ہے جناب ہے. کہتی ہو میری بیوی وہ عفت معاف ہے. آقا ہے یہ میرا جو وہ بیوی تمہاری ہے. قیمت جو آپ کی وہی قیمت ہماری ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. جو آپ کی وہی قیمت ہماری ہے. کیا کہنے, واہ 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 واہ. بے ساختہ لپٹ کے وہ کہتی تھی مرحبا. کیا ڈھونڈ کر جواب دیا بھائی, واہ واہ. کیا ڈھونڈ کر جواب دیا بھائی, واہ. تیری ناپ چڑھائیے بس غصہ ہو چکا. واہ 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 واہ. چڑھائیے غصہ ہو چکا. ہائے 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 کچھ ہائے. خیر ہے میں ہنستی تھی تم ہو گئے خفا. ہائے ہائے ہائے. کیا کچھ خیر کہنے, ہے میں ہنستی تھی تم ہو گئے خفا. شفقت رہے مدام شہ مشرقین کی. روزی نصیب تم کو غلامی حسین کی. کیا کہنے, کیا کہنے, روزی نصیب تم کو غلامی حسین کی. اب ظاہر مختصر کر رہے ہیں وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے. اب یہاں سے حضرت عباس کی آمد کا منظر شروع ہو رہا ہے. میدان میں روز عاشورہ میدان میں آمد ہے حضرت عباس کی. پھر ایک دو بند جو ہے وہ گھوڑے کی تعریف میں, گھوڑا اور اس کی سرعت ظاہر ہے اس کی تیزی, اور پھر تلوار اور جنگ, اور پھر شہادت
کچھ احوال ہے. عباس جب کہ جانب باغ جنا چلے شانے پہ لاکھ شان سے رکھ کر نشاں چلے. کیا کہنے شانے پہ لاکھ شان سے رکھ کر نشاں چلے. چلے کیا کہنے زوجہ نے پوچھا اے میرے والی کہاں چلے. ہائے 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 کیا کہنے زوجہ نے پوچھا اے میرے والی کہاں چلے بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے. کیا کہنے یہ مصرع ابھی میں نے دیکھ رہا تھا تو ایک اس مصرے کا ایک پہلو اور سمجھ آیا. بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے. جہاں سے اب یہ سنیے, یہ پہلو بھی سنیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اب جہاں سے نہیں پھریں گے. حضرت عباس اب رہیں گے جہاں. کہہ رہے ہیں بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے. ہائے 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 یہ اساتذہ کے کلام میں ظاہر ہے اور ایک آج ایک تک مصرے میں کے موجود ہیں کئی کئی معنی. واہ 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 بولے جہاں سے اب نہ پھریں گے وہاں چلے. اب آخری وداع کی باری نہ آئے گی, آئی ہے سب کی لاش ہماری نہ آئے گی. آئی ہے سب کی لاش ہماری نہ آئے گی. عباس سے سنا جو یہ اس تشنہ کام نے, دنیا سیاہ ہو گئی آنکھوں کے سامنے. ایک آہ کی کمر کو پکڑ کر امام نے پردہ اٹھایا بازو شاہ انام نے. جھک کر ہلال برج فلک سے نکل گیا. اب حضرت عباس کا خیمے سے نکلنا دیکھیے کس خوبصورتی سے نظم کیا دو مصروں میں کہ آنکھوں کا نور دیکھیں جو آنکھ سے نکلتا ہے. اب دیکھیے کیا خوبصورت. جھک کر ہلال برج فلک سے نکل گیا, نور نگاہ تھا کہ پلک سے نکل گیا. ہائے 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 نور نگاہ تھا کے پلک کہ پلک سے نکل گیا. ظاہر ہے حضرت عباس امام حسین کے نور نگاہ ہے, اس کو کیا خوبصورتی سے استعمال کیا. نور نگاہ تھا کہ پلک سے نکل گیا. اب دیکھیے گا توسن کہتے ہیں گھوڑے کو. اب یہ گھوڑے کی تعریف میں یہ دو بند ہیں. انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی. انگلی سے لکھ کے, یہ آج بھی رسم ہے ہمارے یہاں, مطلب خواتین بھی, کہ جب کوئی مشکل ہو کہیں ہو تو انگلی سے ہی یا علی لکھ کے اور وہ مدد طلب کرتے ہیں. انگلی سے لکھ کے گردن توسن پہ یا علی, ایک جست میں سوار ہوا حق کا وہ ولی. کیا کہنے فی الفور نور و تور کے معنی ہوئے جلی. تور کے معنی جلی ہوئے جلی. اب دیکھیں بجلی کا کام ہے جلانا, بجلی جو گرتی ہے وہ جلاتی ہے. اب اس کو دیکھیے کیا انہوں نے استعمال کیا حضرت عباس کی سواری کو دیکھ کے. فی الفور نور و تور کے معنی ہوئے جلی, بجلی جلانا بھول کے خود رشک سے جلی. کیا کہنے بجلی جلانا بھول کے خود رشک سے جلی. ٹھنڈی ہوا ٹھنڈی ہوئی ہوا جو یہ گھر میں انا ہوا. کیا کہنے ٹھنڈی ہوئی ہوا جو یہ گھر میں انا ہوا. سر سر کی سانس رک گئی جب یہ رواں ہوا. واہ 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 گھوڑے کی تعریف میں بات ہو رہی ہے. سر سر کی سانس رک گئی جب یہ رواں ہوا. رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر. کہہ رہے تصور جو ہے, تصور کی صورت کیا ہوتی ہے, تیزی. ابھی یہاں کل ابھی وہاں. رکھنے لگا جو ہاتھ تصور عنان پر, بگڑا بنا کے منہ کہ نہ کھیل اپنی جان پر. گھوڑا کہہ رہا ہے تصور سے, بگڑا بنا کے منہ کہ نہ کھیل اپنی جان پر. بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر. بولی زمین کدھر تو کہا آسمان پر. پوچھا جو آسمان نے کہا لا مکان پر. کیا کہنے واہ واہ پوچھا جو آسمان نے کہا لا مکان پر. یہ کہہ کے فکر و وہم کی حد سے گزر گیا. ہائے 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 یہ کہہ کے فکر و وہم کی حد سے گزر گیا. سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا. واہ 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 سایہ
ہوا سے پوچھ رہا سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا کیا کہنے واہ 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 سایہ ہوا سے پوچھ رہا تھا کدھر گیا گل ہر مکان سے واہ کتا لا مکان اٹھا ایسا جھکا کہ پھر نہ سرے آسماں اٹھا واہ 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 ایسا جھکا کہ پھر نہ سرے آسماں اٹھا شعلہ علم کے نور سے ایک ناگہاں اٹھا جنگل میں دھوپ جل گئی کوسو دھواں اٹھا کیا کہنے واہ انسان کیسے جان جنوں کی نکل پڑی ہائے 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 انسان کیسے جان جنوں کی نکل پڑی گاوے زمین یہ تڑپی کہ مچھلی اچھل پڑی واہ 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 کیا کہنے یہ واہ حدیث ہے مولا علی کی انشاءاللہ تفصیل سے پھر کبھی ابھی وقت نہیں ہے گاوے زمین یہ تڑپی کہ مچھلی اچھل پڑی کائنات کی حیت پہ مولا علی کی حدیث ہے یہ علل الشرائع جو شیخ صدوق کی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں پہلی حدیث ہے یہ کہ مولا علی سے کائنات کی حیت اس کی ساخت کے بارے میں سوال کیا گیا تو مولا نے بتایا مولا نے کہا کہ یہ زمین 7 طبقے ہے اس کے نیچے ملک ہے جو اس زمین کو اٹھائے ہوئے ہے وہ ملک گائے کی شکل کا ہے اللہ نے اس کو گائے کی شکل میں پیدا کیا ہے ملک جو اس زمین کو اپنے سینگوں پہ اٹھائے ہوئے اور وہ گائے جو ہے وہ اس کے قدم ایک اور ملک کے اوپر ہے وہ ملک مچھلی کی شکل کا ہے اس مچھلی کا نام سمک ہے یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ انسان کیسے جان جنوں کی نکل پڑی گاوے زمین یہ تڑپی کہ مچھلی اچھل پڑی کیا کہنے کیا کہنے اب ایک ایک مصرے اگر ان کی تفسیر کرنے بیٹھے تو پھر یہ تو بڑا وقت چاہیے خیبر شکن کے لال کی آمد ہے سب شکن کیا کہنے خیبر شکن کے لال کی آمد ہے سب شکن گرتی ہے فوج فوج پہ پڑتا ہے رن پہ رن تیغ خدا کی تیغ کا سایہ ہے تیغ زن غلطہ کہیں قدم ہے کہیں سر کہیں بدن کیا کہنے کیا کہنے اب تیغ چلے گی تو خون نکلے گا تو غلطہ ہوں گے خون میں غلطہ کہیں قدم ہے کہیں سر کہیں بدن نے حوصلہ نہ بغض امام مبی رہا اب دل میں بھاگنے کے سوا کچھ نہیں رہا واہ 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 اب دل میں بھاگنے کے سوا کچھ نہیں رہا آمد کے غلغلے سے پراگندہ ہوش ہیں ہائے ہائے ہوش اڑے ہوئے ہیں آمد کے غلغلے سے پراگندہ ہوش اچھا پمبا کہتے ہیں روئی کو اب مردے کے کانوں میں روئی رکھی جاتی ہے اب حضرت عباس کی آمد ہے اب سنیے گا کہ کیا کیا ماحول ہے آمد کے غلغلے سے پراگندہ ہوش ہیں قبر کفن سے مردوں کی پمبا بگوش ہیں واہ 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 قبر کفن سے مردوں کی پمبا بگوش کیا بات گاہک ہے گاہک اجل کے شامی ایما فروش ہیں واہ 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 اب گاہک کہتے ہیں خریدار کو کیا بات ہے اب فروش یعنی کوئی چیز بیچنے والا یعنی سبزی فروش کوئی چیز تو اب دیکھیے گا کہ وہ ایک ہی ان کو گاہک بھی کہا ہے اور فروش بھی کس طرح گاہک اجل کے شامی ایما فروش ہیں واہ 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 گاہک اجل کے شامی ایما فروش ہیں ہزار مثل شہر خاموشاں خاموش ہیں پیدل جلوں میں ساتھ پیدل جلوں میں خضر اور الیاس آتے ہیں واہ 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 پیدل جلوں میں خضر اور الیاس آتے ہیں ایک دھوم ہے کہ حضرت عباس آتے ہیں واہ 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 ایک دھوم ہے کہ حضرت عباس آتے ہیں بڑھ کر کہا عمر نے وحید زماں یہ ہے اب عمر ساتھ تعریف کر رہے ہیں بڑھ کر کہا عمر نے وحید زماں یہ ہے ہم نام ذوالجلال کا نام و نشان یہ ہے ہاں لشکر خدا کا نمودی جواں یہ ہے جعفر شکو حمزہ صاحب قراں یہ ہے سیف خدا خطاب ہے عباس نام ہے یہ بازوئے حسین علیہ السلام ہے واہ 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 یہ بازوئے حسین علیہ السلام ہے واہ 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 یہ بات عباس بولے اب
عمر ساتھ تو ان کی تعریف کر رہا تھا. حضرت عباس کی عاجزی کیا ہے وہ سنیے. عباس بولے مدح کے قابل امام ہیں. عباس بولے مدح کے قابل امام ہیں. بھائی بھی ان کے بس حسن سبز فام ہیں. بھائی بھی ان کے بس حسن سبز فام ہیں. باقی جو اور بھائی ہیں وہ سب غلام ہیں. کیا کہنے کیا کہنے. باقی جو اور بھائی ہیں سب غلام ہیں. وہ رہنما وہ قبلہ ہر خاص و عام ہے. گمراہ ہے تو دور ہو جا اپنی راہ لے. کیا کہنے. گمراہ ہے تو دور ہو جا اپنی راہ لے. ورنہ یہ ہے نبی کا علم آ پناہ لے. واہ 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 واہ. یہ ہے نبی کا علم آ پناہ لے. کیا وہ کہنے. کہہ رہے ہیں کہ یا تو دور ہو جا یا اس طرف آ جا. ذکر حسین حور و ملک کا وظیفہ ہے. آپ یہ دیکھیے گا. ذکر حسین حور و ملک کا وظیفہ ہے. تیرا خلیفہ طالب دنیا جیفہ ہے. کیا کہنے. جیفہ یعنی مردار کو کہتے ہیں, یعنی مردار دنیا. تیرا خلیفہ طالب دنیا جیفہ ہے. وہ ہے خلاف حق یہ نبی کا خلیفہ ہے. کیا کہنے کیا وہ کہنے. ہے خلاف حق یہ نبی کا خلیفہ ہے. وہ خود غلط ہے اور یہ خدا کا صحیفہ ہے. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. صحیح وہ بات ہے. خود غلط ہے اور یہ خدا کا صحیفہ ہے. نادا بتا خدا کا شناسا نہیں حسین. نادا بتا خدا کا شناسا نہیں حسین. لے تو ہی کہ نبی کا نواسا نہیں حسین. کیا کہنے. واہ واہ واہ. لے تو ہی کہ نبی کا نواسا نہیں حسین. کیا کہنے. اب بھی سمجھ خدا کے لیے آ جنا میں آ. اب بھی سمجھ خدا کے لیے آ جنا میں آ. دے پانی لے بہشت دے پانی لے بہشت نہ جا نار میں نہ جا. دے پانی لے بہشت نہ جا نار میں نہ جا. بیعت ہے ابن فاطمہ کی بیعت خدا. بیعت ہے ابن فاطمہ کی بیعت خدا. تیری بھلائی کے لیے کہتے ہیں ہم کو کیا. کیا کہنے کیا تیری کہنے. بھلائی کے لیے کہتے ہیں ہم کو کیا. سب خاک ہے نہ زر نہ پسر کام آئیں گے. ہائے 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 ہائے. سب خاک ہے. اب خاک کو ذہن میں رکھ کے سنیے گا. سب خاک ہے نہ زر نہ پسر کام آئیں گے. تربت میں بو تراب ہی آ کر بچائیں گے. واہ 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 واہ. تربت میں بو تراب ہی آ کر بچائیں گے. کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ واہ. بولا وہ منہ پھرا کے بولا وہ منہ پھرا کے سنو اے گروہ شام. اب تکبر دیکھیے اس کے. بولا وہ منہ پھرا کے یعنی فوج کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں. بولا وہ منہ پھرا کے سنو اے گروہ شام. لو ہم سے لینے آئے ہیں یہ بیعت امام. کیا لو ہم سے لینے آئے ہیں یہ بیعت امام. میں حر نہیں کہ مان لوں حاکم کہوں غلام. کہہ رہا ہے کہ میں حر نہیں ہوں. میں حر نہیں کہ مان لوں حاکم کہوں غلام. دنیا مجھے پسند ہے ایمان کو سلام. کیا کہنے کیا کہنے. دنیا مجھے پسند ہے ایمان کو سلام. بیعت یزید کی تو نہ شاہ امم کریں. کہہ رہے بیعت یزید کی تو نہ شاہ امم کریں. قدرت خدا کی بیعت شبیر ہم کریں. قدرت خدا کی بیعت شبیر ہم کریں. یا کان آشنا تھے کب اس بول چال کے. یا کان آشنا تھے کب اس بول چال سے. دیکھا لرس کے تیغ کو قہر و جلال سے. کیا کہنے کیا. دیکھا لرس کے تیغ کو قہر و جلال سے.
بھاگا چھپا کے روئے سیاہ کو وہ ڈھال سے کیا کہنے کیا کہنے بھاگا چھپا کے روئے سیاہ کو وہ ڈھال سے بادل اٹھے نشانوں کے دشتے قتال سے کیا کہنے تیغیں اپی ہوئی جو یکا یک نکل پڑی کیا کہنے بازو کی مچھلیاں سرے بازو چل پڑی واہ 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 کیا کہنے واہ 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 بازو کی مچھلیاں کہتے ہیں یہ جو بازو کا یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے یہ آپ ذرا سا ہاتھ کو ہلائیں تو وہ حصہ ہلتا ہے انگلش میں جو جم کرتے ہیں وہ ٹرائسپس کہتے ہیں ان کو اس کو بازو کی مچھلیاں کہا جاتا ہے کیا تو کہنے ظاہر ہے جب تیغیں نکلیں گی تو یہ ہلیں گی تو اسی کو وہ بتا تیغیں اپی ہوئی جو یکا یک نکل پڑی بازو کی مچھلیاں سرے بازو چھل پڑی کیا کہنے کیا کہنے بازو کی مچھلیاں سرے بازو سیدھی ہوئی جو تیغ تو لشکر الٹ گیا تلوار چل رہی ہے دیکھیں سیدھی ہوئی جو تیغ تو لشکر الٹ گیا میدان سے پاؤں جینے سے دل سب کا ہٹ گیا ہائے 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 دیکھیے گا تشبیہات دیکھیے گا میدان سے پاؤں جینے سے دل سب کا ہٹ گیا سب رو رہے تھے زور کو وہاں سن بھی گھٹ گیا کیا کہنے واہ رو واہ رہے تھے زور کو یہاں سن بھی گھٹ گیا مانند ناف خوف سے سینہ سمٹ گیا کیا کہنے واہ 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 مانند ناف خوف سے سینہ سمٹ گیا بولی تیغ دم سرے آدھا پہ لوں گی میں ہائے ہائے کیا کہنے کیا کہنے برش کہتے ہیں تلوار کی دھار کو یعنی کاٹ کو تلوار کی جو کاٹ ہے تیزی اس کو برش کہتے ہیں اب تیغ کہہ رہی ہے تلوار کہہ رہی ہے کہ میں تو بھائی سر پہ جا کے رکوں گی دشمنوں میں اب اس کی کاٹ کیا کہہ رہی ہے اس کے آگے سنیے گا مانند ناف خوف سے سینہ سمٹ گیا بولی تیغ دم سرے آدھا پہ لوں گی میں برش پکاری توبہ ٹھہرنے نہ دوں گی میں ہائے 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 واہ 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 ٹھہرنے نہ دوں گی میں کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 دم لوں گی بولی یہ تیغ دم سرے آدھا پہ لوں گی میں برش برش پکاری توبہ ٹھہرنے نہ دوں گی میں ہائے ہائے پھر تو پکار تھی یہ ادھر وہ ادھر گرا ہائے ہائے وہ نیم چا وہ ہاتھ وہ خود اور وہ سر گرا بن بن کے برق سایہ تیغ ظفر گرا وہاں مورچے سے باپ اٹھا یا پسر گرا کیا کہنے وہاں مورچے سے باپ اٹھا یا پسر گرا گر گر کے سر یہ رن میں برابر تپا ہوئے اب کہہ رہے ہیں سر گر رہے زمین اب محاورہ دیکھیے گا اگلے مصرے میں انہوں نے کیا استعمال کیا سر گر رہے زمین پہ گر گر کے سر یہ رن میں برابر تپا ہوئے جو رن میں سر زمین کے معنی آیا ہوئے جو رن میں سر زمین کے معنی آیا ہوئے واہ 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 رن میں سر ڈوبی سپر میں گر کے نئی چار ڈھال سے ڈوبی سپر میں گر کے نئی چار ڈھال سے پاکھر کے بیچ میں نہ پڑی سیدھی چال سے اٹھ کر زرا میں آئی شکو ہو جلال سے ایک جال میں تڑپ کے گئی ایک جال سے زرا میں جال ہوتے ہیں ظاہر ہے اور زرا کے بیچ میں جو ہے وہ چار آئینہ ہوتا ہے وہ شیشے کا ہوتا ہے چار شیشے ہوتے ہیں اس میں وہ حفاظت کے لیے ظاہر ہے پہنا جاتا ہے چار آئینہ اس کو کہتے ہیں تو اب سنیے گا ایک جال میں تڑپ کے گئی ایک جال سے گزری جو چار آئینے سے منہ کو موڑ کے آئینے سے گزری جو چار آئینے سے منہ کو موڑ کے غل تھا پری نکل گئی شیشے کو توڑ کے کیا کہنے کیا غل تھا پری نکل گئی شیشے کو توڑ کے شیشے کو توڑ کے کاٹا پلک میں آنکھ کو پتلی میں نور کو کیا بات ہے واہ واہ کاٹا پلک میں آنکھ کو پتلی میں نور کو پاؤں میں کج روی کو سروں میں غرور کو کیا کہنے
पाँव में कजरवी को, सरों में सीने में बुग़्ज़ कीना को, दिल में फतूर को, नीयत में मासियत को, तबीयत में ज़ूर को, ज़ात एक तरफ मिटा दिया बिल्कुल सिफात को, ज़ात एक तरफ मिटा दिया बिल्कुल सिफात को, कैसी ज़बान में काट आई बात को, कैसी ज़बान में काट आई बात को, जब सरकशों पे साया तेगे अजल पड़ा, बालों की तरह होश सरों से निकल पड़ा। क्या कहने वाह 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 वाह। बालों की तरह होश सरों से निकल पड़ा, झगड़ा सरो कदम में अजब बेमहल पड़ा। हाय 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 हाय। बता रहे क्या कहने जब सरकशों पे साया तेगे अजल पड़ा, बालों की तरह होश सरों से निकल पड़ा, झगड़ा सरो कदम में अजब बेमहल पड़ा, दोनों की बेखुदी पे बदन खुद उछल पड़ा। ये दोनों लड़ रहे हैं, अब किस चीज पे लड़ रहे हैं देखिएगा। दोनों की बेखुदी पे बदन खुद उछल पड़ा, सर भागने को पाए सिपाहे उमर बने। सर झगड़ा हो रहा है ना सर कदम में, सर भागने को पाए सिपाहे उमर बने, बचने की आरज़ू में कदम उठ के सर बने। वाह 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 वाह। बचने की आरज़ू में कदम सर के सर बने। क्या कहने। रोकी जो ढाल और भी अंधेर छा गया, रोजे सियाह शामियों के मुंह पे आ गया, आखिर बगैर भागे न हरगिज रहा गया, और नहरे अलकमा में ये बहरे सखा गया। नहर और बहर और नहरे अलकमा में ये बहरे सखा गया, दरियाए आबरू से जो दरिया को भर दिया। कह रहे हैं कि दरिया तो है, दरियाए आबरू से जो दरिया को भर दिया, दुर्रे नजफ ने बहर को बहरैन कर दिया। वाह वाह वाह। दुर्रे नजफ ने बहर को बहरैन कर दिया। चुल्लू भरा फुरात से सरका के आस्ती, इबरत से देर तक उसे देखा कि ये वहीं, फिर लाए इम्तिहान के लिए होठों के करीम, सीने में दिल तड़प के पुकारा नहीं नहीं। गो महरे फातिमा है पर मुझ पे हराम है। गो महरे फातिमा है, आखिरी मिसरे में दलील है कि क्यों गो महरे फातिमा है पर मुझ पे हराम है, वारिस जो फातिमा का है वो तशना कहाँ है, वारिस जो फातिमा का है वो तशना कहाँ है। गाजी ने दिल के मशवरे पर मरहबा कहा, दरिया से रो के प्यासों का सब माजरा कहा, कांधे पे मश्क भर के धरी या खुदा कहा, चलते हुए अजल ने पया में कजा कहा, हाय हाय नसीब प्यासों का रस्ते में फिर गया, सका हरम का फौज के तूफान में घिर गया। बानो पुकारी, अब खैमों में क्या हो रहा है, बानो पुकारी जामिने अब्बास को बुलाओ, लोगों कहो सकीना से लाओ चचा को लाओ, उंगली पकड़ के फिजा की सूए फुरात जाओ, हजरत तड़प रहे हैं अलमदार से पिलाओ, भेजा था क्यों जो इनको नहीं अब बुलाती हो, आशिक हो कैसी बाप को अपने रुलाती हो, आशिक हो कैसी बाप को अपने रुलाती हो। सहमी हुई सकीना करीब आई नंगे पाँव, नन्हे से हाथ जोड़ के हजरत से ये कहा, मैं जाऊं बाबा जान न आए अगर चचा, जामिन दिया है लो मुझे झूठा करेंगे क्या, जामिन दिया है लो मुझे झूठा करेंगे क्या, ऐसे तो वो नहीं है कि वादा भुलाएंगे, फरमा गए हैं नहर से आगे न जाएंगे, फरमा गए हैं नहर से आगे
آگے نہ جائیں گے. شہروں کے بولے ٹوٹ پڑا ہم پہ آسمان. سچے ہیں بھائی ٹھیک تمہارا بھی ہے بیان. اچھا نہ آگے جائے گا حیدر کا وہ نشان. کیا نہر پہ اجل نہیں آ سکتی میری جان. کیا نہر پر اجل نہیں آ سکتی میری جان. دریا پہ کون روکنے والا قضا کا ہے. 2 لاکھ سے مقابلہ تیرے چچا کا ہے. یہ ذکر تھا کہ نہر سے ماتم کا غل اٹھا. نوحہ یہ تھا کہ ولدیوا مصیبتا. اکبر لپٹ کے رونے لگے شہ سے اور کہا دادا کی روح روتی ہے مارے گئے چچا. ان کی عزا کا آپ بھی سامان کیجئے. شہ بولے چاک میرا گرے بان کیجئے. ناگا ندا یہ آئی میں قربان یا حسین. آقا حسین قبلہ ارض و سما حسین. اے میرے وقت نزع کے حاجت روا حسین. اے جا بلب غلاموں کے مشکل کشا حسین. ہچکی لگی ہے دم کو قرار ایک دم نہیں. بالی پہ میری آہ تمہارا قدم نہیں. شہ نے کمر پکڑ کے کہا ہائے بھائی جان. جانا نہ بے ملے ہوئے ہم آئے بھائی جان. جانا نہ بے ملے ہوئے ہم آئے بھائی جان. اللہ تم تلک ہمیں پہنچائے بھائی جان. دھڑکا یہ ہے نہ غش کہیں آ جائے بھائی جان. گو نور چشم تھامے ہوئے ہاتھ میرا ہے. گو نور چشم تھامے ہوئے ہاتھ میرا ہے. اس پر بھی دونوں آنکھوں کے آگے اندھیرا. اس پر بھی دونوں آنکھوں کے آگے اندھیرا ہے. اکبر کو ساتھ لے کے چلے شاہ کربلا. یا قبہ خیام گرے ہل کے جا بجا. دوڑی سکینہ ڈیوڑی سے اور رو کے دی صدا. ہائے ہائے ستم ہوا ارے لوگو غضب ہوا. بابا سوئے فرات ابھی ننگے سر گئے. لو صاحبو ہمارے چچا جان مر گئے. لو صاحبو ہمارے چچا جان مر گئے. وہاں شہر کو نہر پر گوہرے مدعا ملا. پر لال خون میں وہ درے بے بہا ملا. مچھلی کی طرح شیر تڑپتا ہوا ملا. آنکھیں آتش سے بند ملی منہ کھلا ملا. دیکھا کہ روح پاک سوئے حق رجوع ہے. رکتی ہے سانس موت کی ہچکی شروع ہے. لاشیں پہ تھر تھرا کے گرے شاہ نامدار. آخری 4 بندے بس. لاشیں پہ تھر تھرا کے گرے شاہ نامدار. جھک کر کہا یہ کان میں ہو کے بے قرار. ہمدم رفیق دوست وفادار جان نثار. بازو جگر ضیائے بسر رونق کنار. ہر زخم پر حسین فدا ہو نثار ہو. آنکھوں کو کھولو بات کرو ہوشیار ہو. سننا تھا یہ کہ ہونٹ علمدار نے ہلائے. شہ نے جو کان لب پہ دھرے تو سنا یہ ہائے. چپکے سے کہہ رہے ہیں میں صدقے حضور آئے. چپکے سے کہہ رہے ہیں میں صدقے حضور آئے. بچپن سے ناز آپ نے کیا میرے اٹھائے. اپنا غلام کہہ کے پکارو تو بولے ہم. اپنا غلام کہہ کے پکارو تو بولے ہم. آئی نہ ہو سکینہ تو آنکھوں کو کھولے ہم.
آئی نہ ہو سکینہ تو آنکھوں کو کھولے ہم، یہ کہہ کے بے کسوں کے مددگار مر گئے، حمزہ سدھار جعفر تیار مر گئے، جبریل بولے حیدر کرار مر گئے، اب مصطفیٰ کے سارے علمدار مر گئے، اب مصطفیٰ کے سارے علمدار مر گئے، مولا جدا نہ بھائی کے لاشے سے ہوتے تھے، شانوں کا خون چہرے پہ مل مل کے روتے تھے، آخری بند، شانوں کا خون چہرے پہ مل مل کے روتے تھے، مل کر لہو جبیں پہ امام امم چلے، لاشے سے مڑ کے بولے کہ بھائی، لاشے سے مڑ کے بولے کہ لو بھائی ہم چلے، اکبر اٹھا کے کاندھے پہ مشک و علم چلے، دو حشر سوئے خیمہ اہل حرم چلے، سقے کو ڈھونڈتے ہوئے گھر میں پھرے حسین، سقے کو ڈھونڈتے ہوئے گھر میں پھرے حسین، پھر ہائے بھائی کہہ کے زمین پر گرے حسین، سقے کو ڈھونڈتے ہوئے گھر میں پھرے حسین، پھر ہائے بھائی کہہ کے زمین پر گرے حسین، پھر ہائے بھائی کہہ کے زمین پر گرے حسین۔ پروردگار ہماری قلیل